صلاح الدین ایوبی بولم 21 پارٹ 5 ایکسپلین ان اردو ہندی۔ عقاب کے آنے کے بعد ملک دولت اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ سلطانہ اور سلطان بھی خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد ملک دولت شدید غصے میں آگے بڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطانہ سے پوچھتی ہیں دولت کیا ہوا تمہیں؟ تو دولت انہیں پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے ہٹ جاؤ بہن، جس نے یہ کام کیا ہے میں اسے حساب لوں گا۔ سلطان پوچھتے ہیں کیا ہوا، کس نے کیا کیا؟ تو دولت کہتا ہے زنگی زنگی اب تم پوچھتے بھی ہو، تم نے ہم پر گات لگا کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا، تم نے ہمارا خون بہایا، گویا کہ ہاتھ اٹھانا کافی نہیں تھا، بدلے میں تمہارا خون بہا دوں گا۔ سلطان کہتے ہیں میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، لگتا ہے یہ کسی دشمن کی چال ہے، یہ وہ چال ہے جو دشمن ہمیں لڑانے کے لیے چلتا ہے۔ مگر ملک دولت کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کس نے حملہ کیا، کوئی چال وال نہیں، وہ سب کے سب زنگی سپاہی تھے، یہ رہے ثبوت۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلواریں اور کمان ان کے سامنے پھینک دیتا ہے۔ مگر سلطان ایک بار پھر کہتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک جال ہے جس میں آپ خود پڑ گئے ہیں۔ اصل دشمن کو موقع مل گیا جب تم نے میرے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کی، انہوں نے یہ چال ہمیں ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے چلی۔ سلطانہ بھی کہتی ہیں اگر نور الدین زنگی تم پر گات لگا کر حملہ کرتا تو مجھے یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی۔ مگر ملک دولت کہتا ہے میری بہن سب کچھ ظاہر ہے، نور الدین زنگی نے یہ جال بچھایا تھا اور وہ اس کی قیمت ادا کرے گا، اب چاہے یہ ہماری بیعت بھی کرے ہم اس کی بیعت نہیں مانیں گے، ہم یودود کو بطور سلطان قبول کریں گے۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں تم غلطی کر رہے ہو دولت، دشمنوں کی چالوں میں پڑ رہے ہو۔ مگر دولت کہتا ہے میں تمہارے سب دشمنوں میں سے اول ہوں، میں نے پیغام بھیج دیا ہے، جلد ہی میرا بیٹا التمش سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ یہاں آئے گا، پھر میں تمہیں مٹا دوں گا نور الدین زنگی۔ شام میں ابراہم برنارڈ اور میودود سے کہتا ہے میں نے صلاح الدین کے سامنے محاصرے کا سامان تباہ کر دیا، اب محاصرے کی تیاری میں انہیں بہت وقت لگے گا۔ تو میودود کہتا ہے آخرکار تم نے کچھ تو ٹھیک کیا، تاہم برنارڈ جو تم نے ملک دولت پر حملہ کیا مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے تو سلجوقی ہمیں کچل دیں گے۔ جواباً برنارڈ کہتا ہے میں نے ان پر زنگی فوج کا لباس پہن کر حملہ کیا۔ تمام شواہد نور الدین زنگی کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے درمیان کی چنگاری ضرور روشن ہوگی۔ یہ سن کر میودود کہتا ہے انشاءاللہ جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا، بس یہ چنگاری ہم تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ پھر برنارڈ کہتا ہے سلجوقیوں کی حمایت کے بعد تمہارے سلطان بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ہماری آنے والی جیت کے لیے۔ یہ کہتے ساتھ وہ شراب پینے لگ جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سرحدی قبیلے میں شرکو سلطان سے کہتے ہیں ایک طرف ابراہم نے محاصرے کا سامان تباہ کر دیا، دوسری طرف ملک دولت نے سب کچھ روک دیا۔ تو سلطان کہتے ہیں دولت دشمن کے جال میں پھنس گیا اور صف بدل دی، اب صرف سلیبی اور میودودی ہمارے خلاف نہیں ہیں بلکہ سلجوقی بھی ہیں۔ اصفہانی کہتے ہیں جب دشمن اتنا زیادہ مضبوط ہے تو شام لینا واپس مشکل ہوگا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں سلجوقی فوج بھی آ رہی ہے، ہم زندگی اور موت کے ایک مشکل دہانے پر ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بس ایک ہی کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں میرے سلطان، ہم ان سب کے خلاف اعلان جنگ کریں گے، ہم کل میدان جنگ میں اتریں گے۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں ملک دولت میودود کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھا ہوتا ہے۔ میودود اس سے کہتا ہے آپ کے دورے نے ہمیں عزت بخشی، میں نے سنا ہے کہ میرے بھائی نے آپ پر حملہ کیا ہے، اس نے عظیم سلجوق ملک پر حملہ کرنے کی ہمت کی، اس نے حد پار کر دی ہے۔ تو ملک دولت کہتا ہے اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اب ہم بطور سلجوقی نور الدین زنگی کی سلطنت کو قبول نہیں کرتے، ہم ملک میودود کو سلطان تسلیم کریں گے۔ تو میودود کہتا ہے آپ نے ٹھیک سوچا، آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر ملک دولت کہتا ہے میں نے نور الدین زنگی کے خلاف اعلان جنگ کیا، جلد ہی میرے بیٹے التمش کے ساتھ سلجوقی فوج آئے گی، ہم اپنی پوری طاقت سے آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، نور الدین زنگی کی یہ حالت اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اگر تم اپنے بزرگوں اور ہماری طاقت کا احترام کرتے ہو تو ہم نور الدین زنگی کے خلاف ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گے۔ جواباً میودود کہتا ہے آدمی کو بڑا پن اپنے بڑوں کا احترام کرنے سے ملتا ہے، سلجوقیوں کی طاقت کا احترام کرنے سے مجھے مضبوط ہونے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں۔ سرحدی قبیلے میں صلاح الدین ایوبی سلطان سے کہتے ہیں اگر آپ ملک میودود کے خلاف تخت کی جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو وہ اپنی فوج لے کر شام چھوڑ دے گا، تب شام میں اس کی فوج کی تعداد کم ہو جائے گی اور میں اس سے فائدہ اٹھا کر سرحد غازیوں کے ساتھ شام پر حملہ کروں گا۔ ملک دولت کی فوج ابھی نہیں آئی میرے سلطان، آپ ملک میودود کی فوج کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں آخرکار میں میدان جنگ میں ہوں گا، لیکن تمہارا کام بہت مشکل ہوگا، کیا تم صرف سرحد غازیوں کے ساتھ شام پر قبضہ کر سکتے ہو؟ اس کا مطلب اپنے آپ کو موت کے سامنے پھینک دینا ہے صلاح الدین۔ تو صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں میرے سلطان میری زندگی عالم اسلام کے فلاح و بہبود کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کا کوئی مقصد نہیں جب تک شام پر غداروں کا قبضہ ہے، اگر ہم ان پر حملہ کریں تو فتح کی امید ہے۔ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ کی زندگی میرے لیے اتنی اہم ہے جتنا کہ شام۔ صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں فکر نہ کرے سلطان، ہم انشاءاللہ فتح یاب ہوں گے، پھر ہم غزہ اور قدس کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر سلطان قائل ہو جاتے ہیں اور شرکو سے کہتے ہیں فوج تیار رکھو شرکو، کل ہم تخت کی جنگ لڑیں گے، یا تو تخت یا موت۔ شام میں برنارڈ ملک میودود سے کہتا ہے ہمارا منصوبہ کام کر گیا، دولت نے نور الدین زنگی کے خلاف اعلان جنگ کیا اور ہمارا ساتھ
دیا تو میودود کہتا ہے میرا بھائی اب میرے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتا، میری فوج موصل سے آئی ہے، شام اب ہمارا ہے، یہ میری سلطنت کا اعلان کرنے کا وقت ہے، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ اس لیے میں بیبورا وہاں پہ آ کر کہتا ہے سلطان نور الدین نے قاصد بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو میودود کہتا ہے میرے بھائی نے ہماری طاقت کے سامنے ہار مان لی ہوگی، اسے اندر آنے دو۔ کچھ دیر کے بعد بیبورا اسفہانی کے ساتھ وہاں داخل ہوتا ہے۔ اسفہانی میودود سے کہتے ہیں سلطان نور الدین نے تخت کی جنگ کے لیے اپنی فوج تیار کی ہے، وہ کل تمہیں میدان جنگ میں دیکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ جواباً میودود کہتا ہے میری فوج موصل سے آئی ہے، میرے ساتھ سلجوقی ہیں، میرے بھائی کو تخت کی جنگ شروع کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ میں نہیں چاہتا کہ وہ مر جائے، وہ صرف وفاداری کا عہد کر سکتا ہے اور زندہ بچ سکتا ہے۔ جواباً اسفہانی کہتے ہیں ہمارے سلطان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ معاملہ تلواروں سے ہی حل ہو سکتا ہے، وہ بالکل بھی خوفزدہ نہیں ہے چاہے انہیں 10 فوجوں کا مقابلہ کرنا پڑے، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ اگر آپ بہادر ہیں تو آپ لڑائی میں شامل ہوں گے۔ برنارڈ پوچھتا ہے وہ ملک میودود کو میدان جنگ میں کیوں مدعو کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اسفہانی کہتے ہیں سلطان شام بھی آ سکتے تھے لیکن وہ نہیں چاہتے کہ شام برباد ہو، محض تخت کی جنگ کی وجہ سے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے۔ جنگ جیتنے کے بعد ویسے بھی وہ شام آئیں گے، صرف سلطان کی حیثیت سے فتح کے جھنڈے گاڑنے آئیں گے۔ یہ سن کر میودود کہتا ہے اپنے سلطان سے کہو کہ میں کل اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں آؤں گا، تلواریں طے کریں گی کہ سلطان کے لقب کا حقدار کون ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی اسفہانی چلے جاتے ہیں۔ ادھر صلاح الدین بھی جنگل میں اپنے ساتھیوں اور سرد غازیوں کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں آج ہماری سرزمین پر حملہ کرنے والے دشمن ہم سے زیادہ ہیں، ہماری تعداد کم ہے۔ ابرہا کے ہاتھیوں کی فوج بھی بہت مضبوط تھی لیکن اللہ نے انہیں ابابیل پرندوں کے ساتھ نیست و نابود کر دیا۔ آج ہم ابابیل پرندوں کی مانند ہیں اور ہم اللہ کے حکم سے انہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ فتح یا شہادت، اللہ اکبر۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب لوگ مل کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ سردی قبیلے میں سلطان شیرکھو اور وزیر اعماد کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں میدان جنگ میں بھی میودود کو شکست دینے کی ضرورت ہے ورنہ صلاح الدین کی تیاریاں بیکار رہیں گی۔ عصمت خاتون سلطان سے کہتی ہیں میرے سلطان آج ناموز کا دن ہے، آج ہم خواتین اپنے گھروں کو دیکھنے کے بجائے تلواریں تھام لینا چاہتی ہیں، ہم شام فتح ہونے کی لڑائی میں شامل ہونا چاہتی ہیں۔ سریا خاتون بھی کہتی ہیں صلاح الدین اور سرد غازیوں کی تعداد بہت کم ہے، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان اسفہانی سے کہتے ہیں اسفہانی تم عورتوں کے ساتھ چلو۔ پھر سلطانہ کہتی ہیں تخت کی جنگ ہمارے لیے بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، مجھے اپنے ساتھ آنے دیں۔ تو سلطان کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس لڑائی سے واپس نہ آئیں، ملکہ تمہیں یہاں بطور میری نائب رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ خواتین بھی اسفہانی کے ساتھ نکل پڑتی ہیں۔ جنگل میں صلاح الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں اور عرفا سے کہتے ہیں تم شام پر نظر رکھو، جیسے ہی ملک میودود شام سے نکلے گا مجھے خبر دو۔ ایتسس تم سرد غازیوں کو منظم کرو، لاٹھیوں اور لکڑیاں جمع کرو۔ ایتسس پوچھتے ہیں ہمیں ان کی ضرورت کیوں پڑے گی میرے امیر؟ جواباً صلاح الدین یہ بھی کہتے ہیں ہم جنگ کی کیسی آگ لگائیں گے کہ دشمن دھوئیں میں ہی دم توڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی سب اپنے اپنے فرض کی جانب چل پڑتے ہیں۔ شام میں نکلنے سے پہلے میودود برنارڈ اور ابرام سے کہتا ہے میں آج ہر قیمت پر تخت کی جنگ جیتوں گا اور اپنی سلطنت کا اعلان کروں گا، میں نے ملک دولت کو خبر دی ہے، وہ میرا ساتھ دے گا۔ برنارڈ کہتا ہے میں میدان جنگ کے قریب اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھات لگا کر بیٹھوں گا، اگر نور الدین جنگ جیت گیا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ شام آئے گا، ہمیں اسے میدان جنگ میں مارنا ہوگا، ہماری غیر موجودگی میں شام کا دفاع ابرام کرے گا۔ جواباً ابرام کہتا ہے فکر نہ کرو، جبکہ وہاں تخت کی جنگ جاری ہوگی وہ شام پر حملہ نہیں کر سکتے، بس سلطان نور الدین کے معاملے کو ختم کرو۔ جنگل میں عرفا صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے ملک میودود اپنے سپاہیوں کے ساتھ شام سے چلا گیا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں بہت اچھے، یہ حرکت میں آنے کا وقت ہے۔ ایتسس بھی وہاں پہ آ کر کہتے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ہم نے شام اور اس کے اطراف میں جھاڑیوں کا ڈھیر لگایا ہے، ہم آپ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہوا کا رخ شام کی طرف ہے، ہم جب یہاں جھاڑیوں کو آگ لگائیں گے تو شام دھوئیں کی زد میں آ جائے گا، ہم اسی کا فائدہ اٹھا کر حرکت میں آئیں گے۔ اس لیے میں اسفہانی خواتین کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں۔ عصمت خاتون صلاح الدین ایوبی سے کہتی ہیں ہم نے سلطان نور الدین کو تخت کے لیے لڑنے کے لیے روانہ کیا ہے، ایسے مشکل دن میں پیچھے کھڑے ہونا ہمارے لیے ناگوار تھا، ہم یہاں شام کے لیے لڑنے آئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی سپاہیوں سے کہتے ہیں بہادرو اب جنگ کی آگ بھڑکاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی وہاں موجود جھاڑیوں میں آگ لگا دیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔